کیا تھا کہ یہ موبائل جب پہلے بنا تھا یہ نہیں تھا نہ ایپل تھا، نہ آئی فون تھا، نہ اینڈرائڈ تھا، کوئی موبائل پہلے اس طریقے کا نہیں تھا، پہلے ٹیلی فون تھا، یہی نا تھا. پہلے انٹینا اوپر لگایا جاتا تھا، اس سے نیٹورک پکڑایا جاتا تھا، تب اس پر فون آیا کرتا تھا، اور وہ بھی سب کے گھر میں نہیں رہتا تھا. ارے اتفاق سے کسی گاؤں میں ایک ہے تو ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے، یہ حال تھا. اب لوگوں نے ترقی کی، موبائل بنانا شروع کر دیا، سادہ موبائل بنایا گیا، پھر ملٹی میڈیا موبائل بنایا گیا جس کے اندر چپ لگنے لگا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، وہ جو میں نے کہا ٹیلی فون سے لینڈ لائن کہا جاتا ہے، وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ بات کرنے کے لیے. صحیح کی غلط؟ صحیح ہے نا، کہ جو گھر والے پردیس کمانے کے لیے گئے ہیں، محنت و مزدوری کرنے کے لیے دوسرے گاؤں یا دوسرے ضلع یا دوسرے علاقے میں گئے ہیں، ان سے بات ہو سکے کہ وہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. یہی تو تھا. ایک ہفتہ 15 دن لوگ انتظار کرتے تھے کہ بولا کا فون آئے گا. تو موبائل بنا تھا، مختصر بتاؤں، بات کرنے کے لیے. اس بات کو یاد رکھیے گا، کس لیے بنا تھا؟ بات کرنے کے لیے. اب بات کرنے کے لیے موبائل بنا، سادہ موبائل، ملٹی میڈیا موبائل، اسکرین ٹچ. اب موبائل بنتا گیا، لوگ ترقی کرتے گئے، موبائل ڈیولپ ہوتا گیا، اس کی اشاعت ہوتی گئی، اس کو لوگ پھیلاتے گئے، یہاں تک کہ اب اس طریقے کا موبائل آ گیا. 10 لاکھ 15 لاکھ کا بھی موبائل مل رہا ہے. یار کام وہی کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا، لینڈ لائن کو بنایا گیا تھا بات کرنے کے لیے، سادہ موبائل بنایا گیا بات کرنے کے لیے، ملٹی میڈیا موبائل بنایا گیا بات کرنے کے لیے، اسکرین ٹچ بنا بات کرنے کے لیے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اگر موبائل چلاتے ہوں گے تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ چاہے آپ یوٹیوب چلا رہے ہوں، چاہے انسٹاگرام چلا رہے ہوں، چاہے فیس بک چلا رہے ہوں، یا کوئی ویڈیو اپنے موبائل کے اندر دیکھ رہے ہوں، ذہن کو قریب کیجئے گا، سماعت کیجئے گا میری بات کو دل کی گہرائیوں سے. موبائل بنا تھا بات کرنے کے لیے. آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے ہیں، یا کوئی ویڈیو چلا رہے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے گا، جب فون آتا ہے تو ویڈیو بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا تو آواز میوٹ ہو جاتی ہے، یا تو آواز رک جایا کرتی ہے، یا تو ویڈیو پاؤز ہو جایا کرتا ہے، ویڈیو وہیں پر رک جایا کرتا ہے. اب ذرا مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، موبائل کو پتا ہے مجھے کس لیے بنایا گیا ہے. یہ موبائل بنا ہے فون کے لیے، موبائل بنا ہے بات کرنے کے لیے. لینڈ لائن سے لے کر کے ایپل اور آئی فون تک جو یہ موبائلیں بنی ہیں اس وقت، ان سارے موبائلوں کے اندر آپ کوئی بھی براؤزر سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو، کسی بھی ایپ سے کوئی بھی ویڈیو چلا رہے ہو، اگر فون آیا تو ویڈیو بند ہو گئی، اگر فون آیا تو وہ چلنا بند ہو گیا. اس موبائل کو پتا ہے کہ میرے آوشکار کرنے والے نے، مجھے بنانے والے نے، میرا میکنگ کرنے والے نے مجھے کیوں بنایا تھا. اس کو پتا ہے میں بنا ہوں بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ اللہ نے آپ کو 18,000 مخلوقات میں ایک دو نہیں، ایک 200 نہیں، ایک 2000 نہیں، بلکہ 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے. وہ عظیم انسان ہے. 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. لیکن موبائل کس سے بنا ہے؟ لوہے سے بنا ہے، چمبک سے بنا ہے، لوہے لکڑ سے بنایا گیا موبائل کو. تو اس موبائل کو پتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے، اسے پتا ہے میں کس لیے بنا ہوں. میں بات کرنے کے لیے بنا. جب ویڈیو چلا، اس پر فون آیا تو ویڈیو بند ہو گئی. اس نے پیغام دے دیا، اے ویڈیو میں تیرے لیے نہیں بنا تھا، اے میوزک میں تیرے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ میں بنا تھا بات کرنے کے لیے. اب یہ انسان ہے، انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن کے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ان انسانوں اور جناتوں کو کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا فرمایا تھا. خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. موبائل جانتا ہے مجھے بات کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا. انسان بھول چکا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا. کرنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے. میں نے کہا امام اعلیٰ حضرت، اگر آپ لوگ پریشان ہونے لگیں گے تو یہ بات میری آخری ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. آپ کی اہلیہ پوچھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اس بار حسن کی باری ہے. اور امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
والد محترم کے انتقال کے بعد گھر کا جو معاملہ تھا، گھر کی جو حکمرانی تھی، بادشاہت تھی، سب انہوں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دے دیا۔ ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ٹھیک ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، مختصر سنیں، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بلایا، آپ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ والدہ نے کہا بیٹا احمد رضا، جی امی جان، جاؤ حسن کو حج کرنے جانے والے جہاز تک چھوڑا، جو جہاز پہ لے کر کے جو جہاز حج پر لے کر کے جانے والا ہے وہاں تک لے جا کر کے چھوڑا ہو۔ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان رکھا، سامان اٹھایا اور خود لے کر کے چلنا شروع کر دیا۔ علامہ حسن بھی چل رہے ہیں اور بھی لوگ جا رہے ہیں، تو امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی علامہ حسن کو لے کر کے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اب جب آپ کا راستہ شروع ہوا، سفر شروع ہوا، آپ نے کیا کہا تھا؟ جو بھی حج کرنے والے تھے ان لوگوں سے ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا، اگر بلاوا آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ امام اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب اس جہاز کے پاس پہنچے، آپ کے رونے کا یہ انداز تھا، آپ کے رونے کا یہ عالم تھا کہ یہ لکھی ہوئی بات ہے، یہ مت سوچئے کہ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے رونے کا یہ انداز تھا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر جہاز کے اندر جتنے حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے سب لوگ جہاز سے نیچے چلے گئے۔ میں کہا میں کہوں گا نہیں بولیں گے، اگر بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نیچے چلے آئے اور سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، اے احمد رضا، ہم تب تک حج کرنے نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک آپ نہیں جائیں گے۔ تو احمد رضا نے کیا کہا؟ آپ ہمارے بنا نہیں جائیں گے، ہم اپنی ماں کی اجازت کے بنا نہیں جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ماں باپ کے احترام کا۔ اب ادھر جاؤں گا تو بات پھر دوسری ہو جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں اپنی والدہ سے اجازت لے لیں۔ امام اعلیٰ حضرت یار ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے، امی یہ چیز لاؤ، ابو یہ چیز، اس طریقے سے ان کا رویہ نہیں تھا۔ آئے بوجھل قدموں سے ماں کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، قدم کہاں بڑھ رہے ہیں؟ مدینے کی محبت ہے، سرکار کا عشق ہے، ہلکے قدموں سے ماں کے آگے آئے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں احمد رضا حسن کو چھوڑ آئے۔ اچھا یہ بتائیں، ماں کو معلوم ہو جاتا ہے نا، ماں تو یار دل کی باتوں پہ بھی سمجھ لیا کرتی ہے کہ میرا بیٹا چاہ کیا رہا ہے، بھانپ لیتی ہے میرے بیٹے کی خواہش کیا ہے، اس کی آرزو کیا ہے۔ آپ نے کہا بیٹے احمد رضا حسن کو چھوڑ آئے، آپ نے ہلکی آواز میں کہا جی امی جان۔ اتنا کہا آپ نے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات نیچے آئے زمین پر۔ جب وہ آنسو زمین پر گرے ہیں، آپ کی امی نے کہا احمد رضا کیا بات ہے؟ پھر آپ تھوڑا سا آگے آئے، پھر آنکھوں سے آنسو گرا، کہا احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا امی مدینے کی یاد آ رہی ہے، مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹے مجھے معلوم تھا تو حسن کو چھوڑنے جائے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا، یہ جملہ میں آپ سب کو دے رہا ہوں، حسن کو چھوڑنے جائے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے میرے بیٹے اسی لیے میں نے پہلے سے تیرا سامان تیار کر رکھا ہے، پہلے سے سامان تیار کر رکھا ہے، اپنا سامان لے اور حج کے لیے چلا جا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے سامان اٹھایا، آپ نے گئے مدینہ شریف۔ وہاں پر آپ کے ایک شاگرد تھے، آپ کے خلیفہ تھے، جن کو پوری دنیا علامہ ضیاء الدین مدنی کے نام سے جانتی ہے۔ کیا نام تھا؟ بزرگوں کا نام لینے سے گناہیں کم ہوا کرتی ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ فرمایا گیا اگر کوئی امی عائشہ کا نام لے، یہ کہ امی عائشہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا بھی بنا لیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں کا نام لیا گیا۔ کیا نام تھا؟ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ان کے ساتھ گئے روضہ رسول پر، سرکار کے روضے پر پہنچے، لیکن میں نے کہا وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ 12 کی گھڑی بج گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وقت زیادہ ہو جائے تو ختم کر بھی دینا چاہیے، یہ ہمارے پروگرام کی نشانی ہے، ختم کیجئے، رحم کیجئے، کرم کیجئے، بس کیجئے، ٹھیک ہے۔ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے روضہ رسول پر کھڑے ہیں،
रोज़े रसूल पर खड़े होने के बाद अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी आप फरमाते हैं कि आप मुझसे इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ ज़ियाउद्दीन बता, हम लोग यहाँ आए हैं सरकार के रोज़े पर, हम बरेली में थे, हिंदुस्तान में थे, मुल्क हिंद में थे, तब हम वहां से सरकार पर दरूद सलाम पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? दरूद सलाम पढ़ रहे थे। सरकार हमें नजर नहीं आ रहे थे, हम सरकार को नहीं देख पा रहे थे। ऐ मदनी, ऐ ज़ियाउद्दीन सुन, हम वहां से दरूद सलाम पढ़ रहे थे, सरकार को नहीं देख रहे थे। अब यहाँ रोज़े रसूल पर खड़े हैं यार, यहाँ भी सरकार को नहीं देख पा रहे हैं। इनके रोज़े पर आने के बाद भी सरकार का दीदार नहीं हो रहा है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, इतना कहने के बाद इमाम आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि महर कब से नकाब में है। ये आपने जब जुमला कहा है, ये आपने जब शेर पढ़ा है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ये सारी बातें जब आपने कहना शुरू किया, उठा दो पर्दा, यही जुमला कह रहे हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। ये जुमला आप कहते जा रहे हैं, इसको दोहराते जा रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, वक्त ज्यादा होता गया, इमाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर के बाद खामोश हुए। फिर आ गए हम लोग अपने कमरे पर, अपने रूम पर। आने के बाद फिर हम लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जो हमें काम करना था हमने काम किया। रात की तारीकी हुई, ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो गए। अब जब तहज्जुद का वक्त हुआ है, तहज्जुद के वक्त में इमाम आला हज़रत उठे हैं और उठने के बाद मुझको बेदार किया है। हमने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक नात लिखी है और लिखने के बाद आपने कहा, ऐ ज़ियाउद्दीन चल, एक मैंने ताज़ी नात लिखी है, सरकार को सुना आए। जब सरकार की बारगाह में इस नात को पेश कर आए, अब अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं, हम हैं और इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, हम रोज़े रसूल पर आए हैं। आने के बाद इमाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नात लिखे थे, मदीने में बैठकर उस नात को सरकार के रोज़े पर पढ़ना शुरू किया है और वो वही नात है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने कहा था, या रसूल अल्लाह वो सूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। आपने इतना कहा, या रसूल अल्लाह ये जो सुबह की यहाँ सफेदी है, ये जो चमकार है, ये जो लाइटें हैं, ये जो रोशनी है, मदीने में जो रौनक है, मदीने में जो बहार है, ऐ मेरे आका ये आप ही की वजह से है। उसके बाद कहते हैं, ऐ ज़ियाउद्दीन देख तो सही, यहाँ पर हर एक मुल्क का हुक्मरान खड़ा है, देख तो सही यहाँ पर हर एक मुल्क का बादशाह खड़ा है, देख तो सही यहाँ पर मुल्क शाम का भी बादशाह खड़ा है, देख तो सही यहाँ मुल्क यमन का भी बादशाह खड़ा है, देख तो सही यहाँ पर हर एक तरह के अमीर भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हर एक तरह के गरीब भी नजर आ रहे हैं। ऐ ज़ियाउद्दीन देख तो सही यहाँ पर ये लोग भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तभी आपने कहा, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आप कहते हैं कि इमाम आला हज़रत के शेर पढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं, ऐ ज़ियाउद्दीन देख तो सही यहाँ इतने बड़े बड़े अकाबिर आकर के खड़े हैं, देख तो सही यहाँ पर इतने अमीर हैं, इतने अजीम हस्तियां हैं, इतनी बुलंद ज़ातें हैं, और मैंने क्या कह दिया, या रसूल अल्लाह मुझे आपको बेनकाब देखना है। मैंने क्या कह दिया, मैं आपको बेपर्दा देखना चाह रहा हूँ। ऐ ज़ियाउद्दीन बता तो सही, क्या मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं सरकार को कह रहा हूँ बेपर्दा देखना चाह रहा हूँ? क्या मैं इतना अफजल हो चुका हूँ, मैं सरकार को कह रहा हूँ बेनकाब देखना चाह रहा हूँ? क्या मैं इतना बुलंद हो चुका हूँ जो मैंने सरकार से कह दिया, या रसूल अल्लाह अपना पर्दा हटा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपना चेहरा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपने रुखसारे मुबारक को दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अपने जुल्फ़े मुहम्मदी को दिखा दीजिए। ऐ ज़ियाउद्दीन बता तो सही, क्या मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ? तभी इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अल्लामा ज़ियाउद्दीन फरमाते हैं, जब इमाम आला हज़रत ने कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन कहते हैं कैसे ये शेर आला हज़रत ने पढ़ा है। मैंने देखा रोज़े रसूल खुला है, उसका गेट खुला है, आला हज़रत अंदर गए हैं, कब्र अनवर फटी है, कब्र अनवर शकुई है। मैंने क्या देखा कि आला हज़रत कहीं और नहीं है बल्कि सरकार के कदमों में है, सरकार के कदमों में है, सरकार के कदमों में है। तब मैंने कहा था, हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा।
कोई पूछेगा तेरी पाक रसा, हर जमाने में तेरे यार पूछे। तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हज़रत बस यहीं से मेरी बात शुरू है, आप जरा देखते चलें। आज हम प्यार करते हैं इमाम आला हजरत से, हम इश्क करते हैं इमाम आला हजरत से, हम उल्फत रखते हैं इमाम आला हजरत से, हम अक़ीदत रखते हैं इमाम आला हजरत से, हम एहतराम करते हैं इमाम आला हजरत का, हम अदब करते हैं इमाम आला हजरत का, हम ताज़ीम करते हैं इमाम आला हजरत का, हम वक़ार समझते हैं इमाम आला हजरत का, हम इज्जत करते हैं इमाम आला हजरत की। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इमाम आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मैं बताता चलूं, शहर बरेली है, बरेली के अंदर एक मोहल्ला है जिसे पूरी दुनिया सौदागरान के नाम से जानती है। उसी मोहल्ले के अंदर एक घर है, उस घर के अंदर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र बताई जाती है तकरीबन 6 से 7 साल रही होगी। वो बच्चा कमरे के अंदर बैठा है, उसके वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा नकी अली खां साहब क़िबला भी बैठे हुए हैं। वो बच्चा अपने वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खां से कहता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं आपकी बारगाह में कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। अल्लामा नकी अली कहते हैं, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे बेटे बता तो सही तू मुझसे क्या पूछना चाहता है, क्या सवाल करना चाहता है। तब वो 6 साल का बेटा, 6 साल का बच्चा कहता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे शहर से, हमारे गांव से, हमारे घर से, हमारे इस कमरे से बगदाद का शहर किस तरफ पड़ा करता है, शहर बगदाद किस जानिब पड़ा करता है। यानी हम इस कमरे के अंदर बैठे हैं, हम इस गांव के अंदर बैठे हैं, हम इस शहर के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ से किस तरफ बगदाद का शहर पड़ा करता है, रोज़े गौसे पाक पड़ा करता है। इतना सुनना था, उम्र 6 साल है। हज़रत अल्लामा नकी अली कहते हैं, ऐ मेरे बेटे बता तो सही, आखिरकार तुझे ये बात पूछने की कौन सी जरूरत है। अभी तेरी उम्र 6 साल है, अभी तेरी उम्र 7 साल है, लेकिन इस कम उम्र में, कम सीनी में इतना बड़ा सवाल क्यों कर रहा है। तब वो बच्चा कहता है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे घर से या मेरे शहर से या मेरे कस्बे से जिधर बगदाद का शहर पड़ता हो उधर मैं अपने पैर को फैला करके बैठ जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं है। वो बच्चा इतना कहता है, अल्लामा नकी अली सोचने पड़ जाते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसी बच्चे को पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या कहता है कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यदा। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है लब्बैक या गौसे आज़म। वही बच्चा जब बड़ा होता है आपकी शान में मनक़बत लिखता है, क्या कहता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मिलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वही बच्चा है जब उसके इल्म पर तहकीक की गई, वही बच्चा है जब उसके इल्म पर रिसर्च किया गया। उलमा ने तहकीक की कि आला हजरत को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया था। उलमा ने तहकीक की, रिसर्च किया कि आला हजरत को अल्लाह ने कितने उलूम पर महारत अता फरमाई थी। तो उलमा की एक जमात उठी है रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए। जब उलमा उठे हैं, उलमा निकले हैं, रिसर्च मुकम्मल हुई है, तहकीक कंप्लीट हुई है, तो क्या कहते हैं, इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 10 20 नहीं, 15 20 नहीं, बल्कि आला हजरत को अल्लाह ने 50 उलूम अता फरमाए हैं। 50 उलूम पर महारत ताम्मा अता फरमाई है। यार यहीं तक बस नहीं है, बल्कि कुछ जमाने के बाद, कुछ अरसे के बाद फिर दूसरी जमात उठी है, फिर कुछ उलमा निकले हैं और उनके इल्म पर तहकीक शुरू हुई है, उनके इल्म पर रिसर्च शुरू हुआ है। तो उलमा ने जब तहकीक की है, रिसर्च किया है, तो कहते हैं नहीं, आला हजरत को अल्लाह ने सिर्फ 50 इल्म नहीं अता फरमाया था, बल्कि आला हजरत को अल्लाह ने 71 उलूम अता फरमाया था। अब 71 उलूम तक उलमा पहुंचे। फिर कुछ अरसे के बाद
دیا ہے. اللہ نے امام اعلیٰ حضرت کو صرف 71 علوم نہیں, اب آپ یہاں بول سکتے ہیں جو آپ کو بولنا ہو, 71 علوم نہیں بلکہ اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 105 علوم عطا فرمائے ہیں. 105 علوم تک مہارت تعمیر رکھنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. جب یہ تحقیق پوری ہوئی پھر کچھ علماء اٹھے اور تحقیق شروع کی. جب چوتھی مرتبہ تحقیق ہوئی اس دور سے کچھ دنوں پہلے جب یہ تحقیق مکمل ہوئی ہے, یہ تحقیق کمپلیٹ ہوئی ہے, علماء نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے صرف 105 نہیں بلکہ 150 علوم عطا فرمائے تھے. 150 سے زائد علوم پر مہارت تعمیر رکھنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. تبھی تو علماء کہتے ہیں باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس شمد دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے اور میں دین پر, لیکن جو اس صدی میں وہ تنہا رضا کا. ٹھیک ہے, وہ امام اعلیٰ حضرت. ہم کہتے ہیں آج پیار کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں, عشق کا دم ہم بھی بھرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ کم سرکار سے محبت کرتے ہیں, سب کہتے ہیں, لیکن ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کیا اعلیٰ حضرت نے جس طرح پیار کیا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا امام عشق و محبت نے جو ہمیں پیار کا درس دیا ہم بھی اسی طریقے سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہمارا نوجوان جہاں پیار کرتا ہے, جہاں دل دیتا ہے, اگر اس کی محبت ظاہر ہو جائے, اس ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں, اپنی سماعت کو قریب کر کے سنیے گا, اگر اس کی محبت ظاہر ہو جائے, اس کی محبت کا پردہ فاش ہو جائے تو اسے ڈر ہے میری عزت ختم ہو جائے گی. کیا ہے؟ اگر ظاہر ہو جائے, پردہ وہاں سے اٹھ جائے تو اسے ڈر ہے اس بات کا کہ اب میری عزت تباہ ہو جائے گی, برباد. اور اگر ہو جائے اس طریقے سے تو نہ باپ سر اٹھا کے چل سکتا ہے, نہ اس کا بھائی سر اٹھا کر کے چل سکتا ہے, نہ اس کے گھر والے. اگر یہ معاملہ ہو گیا تو بدنامی ان کی قسمت ہو گئی, ان کا مقدر ہو گیا. میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے نوجوان نے محبت کی تو اس کو ڈر ہے, اس کو خوف ہے کہیں اس کی محبت پردہ فاش نہ ہو جائے, کہیں اس کی محبت کھل نہ جائے. یہ اس کو ڈر رہا کرتا ہے, ہمہ وقت اسی میں مبتلا رہا کرتا ہے, پریشان رہا کرتا ہے. لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کوئی یہ ضروری نہیں کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ باوفا ہی نکلے, اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے اور وہ جان رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے جس سے میں پیار کر رہا ہوں اس کا رشتہ میرے ساتھ دنیا ہی تک رہنے والا ہے, دنیا کے بعد اس کا رشتہ ختم ہونے والا ہے. یہ اسے پتا ہے, پھر بھی اس جگہ دل لگاتا ہے جہاں سے عزتیں برباد ہوا کرتی ہیں, جہاں سے وقار نیلام ہوا کرتے ہیں, وہاں دل لگایا کرتا ہے. لیکن یہ شہاب الدین تیموری ایک پیغام دیتا ہے, یہ اس جگہ دل کیوں لگاتا ہے, اس جگہ محبت کیوں کرتا ہے جہاں بدنامی تجھے ملے, اس جگہ پیار کیوں کرتا ہے جہاں عزتیں برباد کر دی جائے. پیار اس سے کر جو دنیا میں ہاتھ پکڑے, پیار اس سے کر, محبت اس سے کر جو دنیا میں ہاتھ پکڑے تو نہ قبر میں تجھے تنہا چھوڑے, نہ حشر میں تجھے تنہا چھوڑے. وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وہ مدینے والے کی ذات ہے, مدینے والے مصطفیٰ ہے. جب ان سے دل لگائے گا, ان سے پیار کرے گا, ان سے عشق کرے گا تو تیری دنیا بھی کامیاب کر دی جائے گی, ان کے محبت کے صدقے میں تیری آخرت بھی کامیاب کر دی جائے گی. دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب کر دی جائے گی. کب؟ جب مدینے والے سے محبت ہوگی, تب مدینے والے سے. ہم کہتے ہیں ہم عشق کرتے ہیں, میرے امام نے تو کہا تھا نا, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. محبت کرے نا اس طریقے سے, اپنے آقا سے کرے,